الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، ایک حادثہ ابھی کچھ دن پہلے، 1 یا 2 دن قبل حادثہ ہوا اسی شہر کراچی میں، کہ ایک جو ٹرک تھا اس میں تیل تھا، وہ تیل سے بھرا ہوا ٹرک جو تھا وہ الٹ گیا سڑک پر، اور وہاں پوری سڑک پر جو ہے تیل بکھر گیا، گر گیا۔ تو خیر جو بھی اس کے بعد حالات رہے، ریسکیو ہوا، جو بھی انتظامیہ نے اپنی ڈیوٹیز پوری کی الحمدللہ۔ لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو آئی، اور میں اس ویڈیو کو سچ اس لیے بھی سمجھتا ہوں کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے حالات ہم نے دیکھے ہیں ہمارے ہی ملک میں، دیگر شہروں میں، لیکن وہ بڑی اس سے مجھے ایک دم تشویش بھی ہوئی، اور مجھے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ واقعتاً ہم کن حالوں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی شاید اس میں شامل کرتا ہوں، ہم بحیثیت ایک قوم، ایک معاشرہ، ہم کس پستی میں جا چکے ہیں۔ واقعہ اس ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، چل رہی ہے، اور آواز اس کی نہیں ہے، لیکن اس میں جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو تیل گرا ہوا ہے، لوگ گزر رہے ہیں۔ آپ 2 چیزیں اس میں غور کیجئے کہ ایک تو یہ کہ کوئی بظاہر ریسکیو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، 2 کام ہو رہے ہیں۔ ایک، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اپنے مختلف، اس پر کوئی اپنے پیج پر ہے، کوئی کہیں پر بھی اس کو لائیو چلا رہے ہیں اور خوب ویڈیوز بنا رہی ہیں، بڑا مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہاں جو تیل گرا ہے، ظاہر سی بات ہے کسی کا تھا، جا رہا ہوگا، کہیں سپلائی ہو رہا ہوگا، وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی اٹھا کے واپس کوئی ٹرک میں یا جس جگہ پہنچنا تھا وہاں پہنچایا جائے، بلکہ اٹھایا اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے گھروں پر کوئی اپنے برتن لائے ہوئے لوگ کے اس میں اٹھا کے، بالٹیوں میں اٹھا کے لے جائیں۔ تو ایک حدیث اس کا جو ہے مفہوم، اور وہ حدیث جو ہے مجھے فوراً ذہن میں آئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، دوسری یہ کہ جب وہ کوئی وعدہ کرے گا اس کو توڑے گا، اس کو پورا نہیں کرے گا، اور نمبر 3 فرمایا کہ جب وہ جو ہے اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اس میں وہ خیانت کرے گا۔ اور ایک جگہ یہی 3 باتیں ہیں حدیث میں، یہی 3 باتیں فرمائی ہیں، بلکہ ایک چوتھی بھی بات وہاں پر اس کا اضافہ ہے کہ فرمایا کہ جب وہ جھگڑا کرے گا تو وہ گالم گلوچ جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ تو یہ سوچ کر ان باتوں کو، اس حدیث کو جیسے ہی میرے ذہن میں آئی تو میں نے غور کیا کہ ہمارے معاشرے میں ان 3 اور 4 چیزوں کے مطلب یہ تینوں چاروں چیزیں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے پائی جاتی ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا ہماری اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم اب اس کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے، ہم اس کو مصلحتیہ اور پتہ نہیں الگ نام دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم پہنچ رہے ہیں، اب وہ فون کر کے پوچھ رہا ہے جی کہاں پہنچے، آپ گھر پر ہیں، ہم گھر پر ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس میں آدھے راستے پہ پہنچ گیا، تو آپ دیکھیے جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح وعدہ خلافی، کہ بھائی کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، پہنچنا تھا یا اس کو کچھ پہنچانا تھا یا جو بھی، وہ نہیں کرتے، آج کا وعدہ تھا تو کل کا وعدہ تھا تو پرسوں پہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ امانت کی بات جو ہے، اس میں عام طور سے مال اور اس میں جو ہے امانت رکھوائی جاتی ہے، کوئی پیسے ہیں یا کچھ اس طرح، آپ دیکھیں اس میں عام واقعات ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی کھا گیا، کسی نے کچھ کر دیا، خیانت کر دی۔ اور گالم گلوچ تو اتنی عام ہے کہ کیا چھوٹا کیا بڑا۔ آپ کہیں پہ بیٹھ جائیں، کسی سڑک کے کنارے، اپنے گھر سے باہر نکلیں، تھوڑی دیر ہوا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، آپ کے سامنے سے جو نوجوان لڑکے اور بچے گزریں گے، اور چاہے کوئی بھی ہو، آپ ان کی باتیں سن لیں ذرا گزرتے ہوئے۔ ایک جملہ کہتے ہیں، اس کے بعد گالی، دوسرا جملہ، اس کے بعد گالی، اور گالی بھی کوئی ایسی نہیں، کوئی چھوٹی موٹی نہیں، ماں بہن اور پتہ نہیں کیا کیا گالی، اور وہ کسی کو برا، وہ ان کی بات کا ایسا حصہ ہے کہ وہ ان کو بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم گالی دے رہے ہیں، وہ ان کی زبان پر ایسے چڑھا ہوا ہے، بالکل کہ بات کر رہے ہیں گالی، ایک جملے کے بعد گالی، ایک لفظ کے بعد گالی۔ تو یہ ساری چیزیں بدقسمتی سے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور
ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے مسلمان سے تو سوال کیا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان ہستی کو جانتے ہو، وہ جو ہستی نظر آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ جس کا ایمان اچھا ہوگا اور جو مسلمان، تو وہ تو کہے گا کہ جی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس کو جو ہے کہا جائے گا کہ یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن جو تم نے جواب دیا ہے، تم اس مرحلے سے جو گزر گئے ہو، لہٰذا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں تمہارا ٹھکانہ بنا دیا ہے، اور دونوں ٹھکانے اس کو دکھا دیے جائیں گے۔ لیکن دیکھیں منافق کے بارے میں کیا آیا ہے۔ منافق کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہیں، تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تم ان کو اور ان کے دین کے بارے میں تم دنیا میں جو باتیں کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ میں وہی باتیں کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ فرشتے جو ہیں اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو سب مل کر اتنا ماریں گے، اور وہ چیخ رہا ہوگا، دہاڑے مار رہا ہوگا، لیکن کوئی اس کی داد رسی، کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں ہوگا۔ تو منافق کا حال جو ہے آپ دیکھیں، قبر میں دفناتے ہی جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہاں کیا اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بات مختصر سی یہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے جو ہم نے اور آپ نے ویڈیو میں دیکھ لی، لیکن اس طرح کی کئی چیزیں ہیں اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہمارے اندر یہ تینوں چاروں خصلتیں، عادتیں پائی جاتی ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے، دیکھیں کسی نے صحیح کہا تھا کہ شریف وہ ہے کہ جسے موقع نہیں ملا۔ بات یہ ہے کہ ہم شریف بنے پھرتے ہیں، ہم حکمرانوں کو، ہم بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ جی ہم عوام کا پیسہ کھا گئے۔ بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم کو عوام کا درد نہیں ہے، بلکہ ہمیں درد یہ ہے کہ جی آپ کھا گئے، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ آپ دکانداری میں چلے جائیں، آپ کسی بھی کاروبار یا کسی بھی پیشے میں، کسی ملازمت میں چلے جائیں، ہر جگہ یہی 3-4 چیزیں عام ہیں: جھوٹ بولنا اور مکاری اور فریبی اور گالم گلوچ، یہ عام ہوئی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو لہٰذا ہم جیسے ہی کہیں موقع ملتا ہے ہم فوراً ہمارے اندر کا شیطان، اب کوئی کہے کہ جی غریب اتنے ہیں کیا کریں جی، بالکل اب آپ بالکل ہی باندھ کے رکھ دیں، تو بھائی یہی تو وہ نفس اور یہی تو وہ مجاہدہ ہے کہ جو کرنا ہے انسان کو، اسی نفس پہ تو قابو پانا ہے۔ انسان جیسا ہوتا ہے نفس اس کا ویسا ہی ہوتا ہے، غریب ہے اس کا نفس اس سے زیادہ غریب بن کے اس کو دکھائے گا اور اس کو راہیں سجھائے گا کہ یار تم اتنے غریب ہو، اتنے ضرورت مند ہو، تھوڑی سی چوری کر لی تو کیا ہوا، ضرورت تھی تمہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان کا دھوکہ ہے اور یہ نفس ہے، اسی پر ہمیں قابو پانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی بھیجا ہے کہ یہ ہمارے جو امتحانات ہیں ان میں ہمیں جو ہے کامیاب ہونا ہے۔ باقی آخر میں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ چکا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔